مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فقہ حنفی وہ فقہ ہے کہ باقی تمام فقہ اس کے مقابلے میں یاد رکھیں کہ اتنے کامل نہیں ہیں جتنا فقہ حنفی ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں کوئی قانون بنانا ہو تو فقہ حنفی کے علاوہ اور کوئی فقہ ایسا نہیں جو قانون کی تمام شقوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ ہر ایک اس کا اعتراف کرے گا، جو نہ کرے تو اس کا مطلب اس کو فقہ حنفی کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ زبردست فقہ ہے اور یہ قرآن و حدیث سے اخذ شدہ احکام کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور کویسچن ہے، کسی نے پوچھا کہ بعض اوقات گھر میں، یہ پڑوسی ملک تھا، وہاں پہ وہ کنر کہتے ہیں اس کو، ہجڑے کو ہمارے یہاں ہجڑا یا مخنث کہا جاتا ہے، تیسری جنس کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بعض اوقات غیر مسلم یعنی ہندو ہجڑوں کو وہ بچہ دے دیا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر مسلمان کو دے دیں تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں وہاں کا تو مجھے قانون پتہ نہیں، لیکن یہاں کا غالباً یہی ہے کہ اگر کسی کے ہاں اس جنس کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی بچے کا قصور نہیں ہوتا، نہ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کسی کو کامل مرد بنایا ہوتا ہے، کسی کو کامل عورت، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رکھتا ہے۔ لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر کسی کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر سمجھنا، ناقص سمجھنا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی تخلیق کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے اور گناہ تو ضرور ہے۔ تو ہمارے یہاں قانون کیا ہے؟ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ گھر والے اس کو رکھ نہیں پاتے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیگر بہن بھائیوں پہ اثرات ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی قسم کے لوگ لے جایا کرتے ہیں، اور غالباً ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے اس کی۔ غالباً میرا کوئی زیادہ اتنی اس میں ڈیپلی غور نہیں کیا، لیکن لے جاتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر تو ایسا ہے، تو وہاں پر بھی ایسا ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یہ اس قسم کے افراد ہوتے ہیں، اور اگر کچھ سن رہے ہوں ہمارے ایسے بھائی بہن تو وہ بھی ذرا توجہ رکھیں کہ یہ بھی شرعی احکام کے اسی طرح مکلف ہوتے ہیں جیسے ایک عام مسلمان، ایک عام مرد یا عورت ہوتے ہیں۔ یہ اگر یہ سمجھیں کہ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی رکھی ہے تو ہم شرعی احکام سے بری الذمہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں تو ان کو نماز بھی پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، تمام شرعی احکامات کی پابندی کرنی ہی ہوگی حتی الامکان، حسب استطاعت جتنا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جب یہ ثابت ہوا تو اپنے بچے کو کسی غیر مسلم کے حوالے کر دینا کہ وہ اس کو غیر مسلم ہی بنا دے گا، غیر مسلم رسومات میں لگائے گا، وہی عقائد، وہی سب چیزیں، اور اگر ایسا اس بچے نے کیا اور بلوغت تک وہ قائم رہا اس پر، یعنی اسی حالت میں پھر وہ بالغ بھی ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور جو افراد اس میں ملوث ہوں گے، چاہے وہ سگے ماں باپ یا بہن بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے یہ مسلمانی کی حالت میں فوت ہوئے ہوں، ان کے لیے بھی آخرت میں شدید گرفت کے امکانات ہیں، اور یقیناً گرفت ہوگی کہ اپنے بچے کو غیر مسلم کیوں بنایا، غیر مسلمین کے حوالے کیوں کیا۔ ہاں مسلمان کے حوالے کر سکتے ہیں اور ان کو یہ تلقین کر دی جائے کہ بھئی اور ان کو بھی خیر ویسی شرع احکام کے جیسے میں نے کہا مکلف ہیں، اور مزید ان کو تلقین کر دی جائے کہ ہمارے بچے کو کسی ناجائز کام میں استعمال نہ کیا جائے یہ، اور اگر وہ قانون کی حیثیت ہے پھر تو دینا ہی ہوگا۔ فرض کر لیں اگر وہاں یہ قانون نہیں ہے تو پھر اس بچے کو اپنے پاس رکھیں، پالیں، اور اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیں اور اس کو ایسا پڑھائیں، ایسی صلاحیت، ایسے فنون سکھائیں کہ وہ اپنا نام روشن کرے۔ اور جب اس قسم کے افراد اپنا نام روشن کریں گے، دوسروں کے لیے بھی پروٹیکشن کا سامان ہوگا، اعتماد بڑھے گا، اور انشاءاللہ پھر ان کے ساتھ ایسا کوئی نامناسب رویہ بھی اختیار نہیں کیا جائے گا۔ باہر کے ملکوں میں کافی اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے ان معاملات کو، تو ہمارے یہاں پر بھی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال پاکستان میں جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، جہاں خاص طور پہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں اسلام کا نام لیا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، لیکن ہماری حرکتیں بعض اوقات بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں جو بالکل خلاف شرع۔ کسی کا اس طرح مذاق اڑانا اور دھکے دینا اور غلط الٹی سیدھی گندی حرکتیں ان کے ساتھ کرنا، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ جو ہمارے بہن بھائیوں نے اگر کبھی سنا، ایسا کیا ہو
یا ان کے بارے میں غلط سوچا ہو، غلط کمنٹس پاس کیے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں بھی کچھ ایسا ہی پیدا کر دے۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کتے سے کرایا گیا شکار حلال ہے؟ بعض اوقات کھیتوں کی حفاظت کے لیے شکاری کتے پالے جاتے ہیں، تو یہ جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں، تو کیا ہم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل جو ایسا کتا ہوتا ہے جس کی تربیت کی گئی ہو، یہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں تو سیدھا شکار کی طرف جائے اور اس کو پکڑ لے، اس کو کھائے وائے نہیں، تو یہ شکاری کتے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شکار پر چھوڑا جائے اور اس شکار کو پکڑ لیں تو پھر وہ طیب اور حلال ہے۔ اگر آپ وہاں پر گئے، دیکھا شکار زندہ ہے تو ذبح کر لیں، پھر مزید بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور اگر مر چکا ہے تب بھی آپ کے لیے طیب حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو اور وہ مطلب اس نے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا ہو۔ تو چنانچہ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نہیں چھوڑا اور خود ہی شکار اس نے پکڑ لیا ہے، تو اب اس میں تو شرط یہ ہوگی کہ اگر زندہ ہے تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو حلال کر لیں تو جائز ہوگا، اور اگر کتے نے اس کو مار دیا تو چونکہ آپ نے تکبیر تو پڑھی نہیں تھی تو وہ حرام ہوگا، آپ کے لیے نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے تربیت یافتہ کتے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑیں تو سیدھا شکار کی طرف جائے، یہ نہیں کہ پہلے یہاں بھاگ گیا، پانی وانی پیا پھر جا رہا ہے، تو اگر وہ پانی وانی یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو آپ کی کہی گئی تکبیر اب کام نہیں کرے گی، وہ اگر پھر جا کر اس شکار پکڑے گا اور وہ مر گیا تو آپ کے لیے طیب اور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب آپ شکار کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی اور کتا موجود نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اور کتا موجود ہوگا تو یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کتے نے پکڑا، ہو سکتا ہے دوسرے نے پکڑا ہو، اور دوسرے والا جو ہے اس پر یقیناً تکبیر نہیں پڑی گئی، تو پھر بھی یہ طیب اور حلال نہیں ہوگا۔ اور بھی اس کے کئی مسائل ہیں، لیکن کم از کم اتنا سوال کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کھیت میں کوئی ایسا جانور جس کو کھایا جا سکتا ہو اور آپ کے کتے نے اس کو پکڑ لیا، اب چونکہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو نہیں چھوڑا تھا، وہ تو کبھی بھی کتا پکڑ سکتا ہے، تو اگر زندہ ہے تو حلال کر کے کھا لیں، زندہ نہیں ہے تو پھر وہ مردار ہے، اس کو پھینکنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ غلط قسم کی موویز انٹرنیٹ پر ہوتی ہیں، فحش قسم کی ہوتی ہیں، ان کو دیکھنے والے لوگوں کے لیے آخرت میں کیا عذابات ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، یہ تو بعد کی ایجادات ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ زمانہ رسول یا جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پھر ان کے لیے براہ راست تو کوئی وعید ہو نہیں سکتی، عذابات ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، بعد کی ایجادات ہیں۔ اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہی غور و تفکر کرتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کہ کسی زندہ عورت کی بدنگاہی، زندہ عورت کو ٹچ کرنا، زندہ عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے جو نتائج شریعت نے مطلب پیش نظر رکھ کر حرام کا حکم دیا، کیا وہی حکم یہاں دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے علماء چونکہ منع فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں دیکھنے سے اشتعال پیدا ہوتا ہے، شہوت بھڑکتی ہے، اور پھر انسان کسی نہ کسی گناہ کو کرتا ہے اور اس گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس قسم کی چیزیں دیکھنا اس کو کم از کم مطلب مکروہ تحریمی قرار دیا جائے گا، اور جو پھر گناہ جب آدمی کرتا ہے، حرام کرتا ہے، جو آخرت میں اس کے عذابات ہیں، اللہ چاہے گا تو کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں 3 سوال تھے۔ جی، پہلا ہے کہ کیا اگر کھینی منہ میں کوئی رکھے دبا کر تو آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتا ہے؟ کیا منہ میں کھینی رکھے؟ نسوار وغیرہ سے۔ اچھا، نسوار اور خالی؟ دوسرا کہ قبر کو کسی نے کہا کہ انگلی دکھاؤ، انگلی مت دکھاؤ کہ وہ قبر ہے، قبر کو جب دکھاؤ تو مٹھی باندھ کے دکھاؤ، انگلی قبر کی طرف نہیں دکھانا، کیوں؟ صحیح ہے؟ کیوں؟ اور تیسرا کیوں وجہ تو بتائیں۔ اور تیسرا سوال ہے مفتی صاحب کہ اقامت کیا بغیر داڑھی والا کوئی نہیں دے سکتا؟ ہمارے امام صاحب جو ہے جب کوئی مؤذن صاحب نہیں آتے تو وہ خود ہی اقامت دیتے ہیں، خود ہی نماز پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اقامت جو دے گا وہ داڑھی والا ہو تو ہی دے گا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ شوہر نے غصے میں جھگڑتے ہوئے بیوی کو کہا اب ختم، جب معاملہ ٹھنڈا ہوا بیوی نے پوچھا کہ آپ نے جو اب ختم بولا تھا اس سے کیا مراد تھا آپ کا، تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے، بیوی نے اپنے بھائی کو بتایا، بھائی نے جب معلوم کیا بہنوئی سے تو وہ کہنے لگے میں نے جتنا غور و فکر کیا تو مجھے یہ لگ رہا ہے میری نیت یہ تھی کہ اب تمہاری حرکتیں برداشت کرنا ختم، تمہارے والد کو ابھی کال کرتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔
ہمارے بھائی نے فرمایا کہ منہ میں کوئی نسوار وغیرہ ہو، چھالیا، کوئی گٹکا وٹکا اور پھر ذکر الہی کرنا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لہسن اور پیاز میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب آدمی کوئی پیاز وغیرہ کھاتا ہے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے منہ کے پاس منہ رکھ دیتا ہے اور اس کو اسمیل محسوس ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگرچہ یہ لہسن اور پیاز کے بارے میں ہے لیکن اس پر ہم قیاس کر کے کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز منہ میں رکھ کر ذکر الہی وغیرہ کرنا جس میں اسمیل ہو، بدبو ہو، دوسروں کو اذیت پہنچے، یا ویسے ہی کوئی آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں لیکن بہرحال منہ میں اسمیل ہے تو مناسب نہیں ہوتا کہ ذکر الہی وغیرہ اس حالت میں کیا جائے۔ لہٰذا کلی کریں، ادب یہی ہے کہ کلی کرنے کے بعد کریں۔ لیکن کیا اگر کوئی نسوار رکھ کر یا گٹکا رکھ کے ذکر کرے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں لہسن اور پیاز اس کے اندر اگر نماز پڑھی کھا کر تو چونکہ حدیث میں منع کر دیا گیا اس کی حیثیت مکروہ تحریمی کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کم درجے کا ہوگا، لیکن ایسا نہ کریں، ادب کے خلاف ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ کسی نے کہا کہ قبر کو انگلی سے اشارہ نہ کریں، مٹھی سے اشارہ کریں۔ لاجک کیا ہے پوچھتا رہا میں، وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ موبائل نا اس طرح کر لیتے ہیں اور یوں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سن نہیں رہے ہوتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا، تو میں پوچھتا رہا لیکن حضرت نے جواب نہیں دیا کہ بھئی لاجک کیا ہے۔ تو لاجک میں بتا دیتا ہوں، اس کے پیچھے ہے کم علمی، اس کے پیچھے اپنے پاس ایک نئی شریعت کو ایجاد کرنا، اس کے پیچھے ہے کوئی سوشل میڈیا پہ ایک کسی جاہل کی ڈالی ہوئی پوسٹ سے علم حاصل کرنا، بس یہ ہوتے ہیں۔ باقی شریعت نے کوئی منع نہیں کیا۔ انگلی کرنے سے کیا، اشارہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب شریعت نہیں کہہ رہی تو آپ نئی نئی چیزیں نکال کر لوگوں کو خواہ خوف زدہ کرنا، ان کو ڈرانا، اور اس طرح کچھ دیر کے صحیح چاہے 5 سیکنڈ کے لیے اپنی ایک اہمیت اور برتری کا احساس یہ انسان کے اندر حظ نفس پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے دین کو استعمال کرنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور فتویٰ دینے کا مطلب کوئی ریٹن فتویٰ نہیں ہے، مراد ہے کہ کوئی شرعی حکم بیان کرنا۔ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ اب یہ جو ہے بھئی انگلی نہیں کریں، اشارہ نہیں کریں، آپ مٹھی سے کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی شرعی مسئلہ ہی ہوگا، اس کا مطلب یہ اس کے پیچھے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا، کہاں فرمایا؟ وہ نہیں ہے، تو اللہ اور رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا لازم آیا، اور اس سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ احتیاط کریں گے۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالز لیتے ہیں پھر جوابات۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مفتی صاحب کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا سر، میں نے پوچھا تھا کہ ہماری شاپ ہے، یہ کیش کا کام کرتے ہیں ہم، تو اکثر کسٹمر آ کے ہمیں کہتا ہے کہ یہ میرے نا اکاؤنٹ سے مجھے لون لے دیں 2000 روپے، مجھے طریقہ نہیں آتا۔ اگر وہ 2000 لیتے تو ان کو 2100 واپس کرنا پڑتا ہے، پر ویک ان کی یہ اماؤنٹ بڑھتی جاتی ہے، تو اب وہ مجبور ہوتے ہیں، تو ایسا کر کے دینا کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ہم جو بل وغیرہ ہمارے پاس آتے ہیں کسٹمر لے کے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلنگ ہم نے سے بل ان سے لے لیا ہے، 10,000 کا بل ہے، بل کے ابھی 1 ہفتہ یا 10 دن پڑے ہیں، تو اس رقم کو ہم اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، میری کال لے لی تھی آپ نے؟ پتہ نہیں آواز جی بہن فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ جی آن لائن لرننگ کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا، وہ نوٹ کر لیا آپ نے یا دوبارہ بتا دیں؟ مختصر، اب آپ آن ایئر ہیں نا، لوگ بھی آپ کی آواز کو سنیں گے، فرمائیے۔ میرا سوال جی آن لائن لرننگ کے حوالے سے ہے نا کہ کلائنٹ ہمیں ایک پرسنٹیج دیتے ہیں، جیسے 40% دیتے ہیں مجھے کلائنٹ، ٹھیک ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے جو وی اے ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ 30-35 اتنی لے رہے ہوتے ہیں، کلائنٹ کو ہم ایسے بتاتے ہیں، لیکن میں وی اے سے کم پرسنٹیج پہ کام کرا لیتی ہوں، تو وہ جو ایکسٹرا میں لے رہی ہوتی ہوں میرے لیے ناجائز تو نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ یہ آپ ہی کا لے لیتے ہیں، پہلے اس سوال نکل نہ جائے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یا تو کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی چیز وغیرہ تیار کر کے، میں دونوں کو جواب دے دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جیسے امیزون وغیرہ کوئی کمپنی ہوتی کوئی بھی ہوتی ہیں، ان کی کوئی پروڈکٹ آپ اپنے ویب سائٹ پر دکھا دیتے ہیں اور اس پر آرڈر لیتے ہیں۔ چونکہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری چیز ہے، میں اتنے میں بیچوں گا۔ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو گھر پر اتنے میں پڑے گی،
اور پھر آپ اس سے اتنا پیسہ زیادہ لے لیں. جیسے مثال کے طور پہ 10,000 کی چیز ہے, آپ نے 1,000 11,000 کہہ کے کہا کہ 11,000 میں آپ کے گھر پہ پڑے گی, اور اس نے 11,000 آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے, وہاں سے آپ نے 10,000 دے کر ڈیلیور کروا دیا اس شخص کے گھر میں. یہ بالکل صحیح ہے. یہ غلط ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے میں اس کو بیچ رہا ہوں, چاہے پھر بعد میں آپ لے لیں. جب تک آپ کے ملک میں کوئی چیز نہیں ہوگی, قبضے میں نہیں ہوگی, آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے. گویا کہ آپ ایز اے ایجنٹ ورک کر رہے ہیں, اپنے سروس کے پیسے لے رہے ہیں. دوسری چیز کہ کوئی چیز تیار کر کے آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ سافٹ ویئر تیار کرنا ہے, میں اسے کہتا ہوں اتنے میں, وہ کہتا ہے یس. جب وہ ڈن کر دیتا ہے, اب اگر اس نے خاص یہ نہیں کہا کہ مفتی صاحب آپ ہی نے تیار کرنا ہے, تو مجھے اختیار ہے کہ میں خود تیار کروں یا کسی اور سے تیار کروا دوں. اب مثال کے طور پہ اس کو میں نے 50,000 بولے, اور جب اس نے مجھے دے دیا آرڈر, تو میں نے وہ سافٹ ویئر کسی سے 48,000 میں تیار کر کے اس کو دے دیا, 2,000 اپنے پاس رکھ لیے. تو یہ بالکل شرعاً صحیح ہے, کیونکہ آپ نے کوئی غلط بیانی نہیں کی, کوئی جھوٹ نہیں بولا, اور اس نے آپ کو خاص اس کام کے لیے مخصوص نہیں کیا تھا. ہاں اگر آپ مخصوص کر دیں تو پھر یہ ضروری ہو جائے گا کہ آپ کو خود کام کرنا ہوگا, پھر آپ کسی سے کام نہیں کروا سکتے. جیسے بعض درزی ہوتے ہیں, لوگ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی استاد صاحب آپ ہی کرنا, شاگرد سے نہیں کروانا, پھر اسے خود تیار کرنا ہوگا. لیکن اگر دے دیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے تیار کروا دیں, تو عید کے سیزن کے اندر یہ درزی حضرات جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بہت سارے رکھے ہوتے ہیں, ان سے تیار کرواتے ہیں. اور بعض اوقات اتنے زیادہ آرڈرز آ جاتے ہیں کہ پھر یہ محلوں میں جیسے خواتین ہوتی ہیں ان میں بانٹ دیتے ہیں, کم پیسوں پہ ان سے کام کروا کر ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ اگر اس شخص نے خاص اسی درزی کو مخصوص نہیں کیا تھا اور درزی نے یس کہہ کے آرڈر نہیں لیا تھا, تو پھر اختیار ہے کسی سے بھی کم پیسوں میں تیار کروا کے ان کو دے دیا جائے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی. یہ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا اقامت بغیر داڑھی والا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مؤذن نہیں ہوتا تو امام صاحب منع کر دیتے ہیں کوئی بغیر داڑھی والا ایسا نہ کرے, اور خود اقامت پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خود امام کا اقامت پڑھنا شرعاً بالکل درست ہے, پڑھ سکتے ہیں, بلکہ مؤذن موجود ہو تب بھی اس کی اجازت سے پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اقامت ہو یا اذان, اس کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب ہونا چاہیے جو باشرع ہو, کیونکہ یہ شاعر اسلام ہیں, اور ان کی ادائیگی کے لیے پھر اسی طرح کا ایک معیار ہونا چاہیے کہ کوئی شخص معظم دینی ہو, ایسا شخص ہو جو دین کی علامت بن رہا ہو, اور وہ فاسق معلن نہ ہو. معذرت کے ساتھ یہ داڑھی ایک مشت کم از کم رکھنا جمہور کے نزدیک یہ واجب ہے. بعض نے سنت موقدہ کہا, لیکن پھر بھی دونوں کا نتیجہ ایسا یہی ہے کہ واجب کا ایک بار بھی ترک گناہ صغیرہ, عادت بنا لیں گے تو کبیرہ کی طرف جائے گا, اور سنت موقدہ ایک دو بار چھوڑا تو برا, عادت بنا لیں تب بھی گناہ گار ہوں گے, اسی طرف چلے جائیں گے. تو اس لیے ایک شخص اعلانیہ گناہ کر رہا ہے, اسے شاعر اسلام کے اوپر لگا دیا جائے. شاعر اسلام مانے اسلام کی علامت, کہ اس کو جیسی دیکھیں تو انتقال ذہن فوراً اسلام کی طرف ہو. جیسے اذان کسی جگہ ہو رہی ہو اور آپ سے پوچھیں کہ کون سے مذہب کے, یہ آواز کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو, کہے گا مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے. یہ ہماری شناخت اور علامت ہے. تو شاعر کہتے ہیں, اور شاعر کے لیے ویسے ہی مخصوص آدمی چاہیے. اگر وہ امام صاحب اس نظریے سے کہتے ہیں, اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو کوئی شخص پھر سوچ کرے چلو میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ داڑھی منڈوانے سے ایک حقارت کا پہلو پیدا ہوتا ہے نگاہ شریعت میں, اس کو احساس پیدا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بغیر داڑھی والا ہے وہ ایک غلط کام تو کر رہا ہے, لیکن ہمیں اس کو حقیر سمجھنا, ڈانٹنا, ڈپٹنا یا کوئی اس کا حق سلب کرنا جائز نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ تو اقامت کے لیے تو الگ حکم ہے, لیکن بعض لوگ ایسے بھی میں نے سنا کہ اگر کوئی پہلی صف میں بغیر داڑھی والا کھڑا ہو جائے تو امام صاحب اسے کہتے ہیں پیچھے جاؤ, داڑھی والوں کو آگے آنے دو. یہ بالکل غلط ہے, کوئی نہیں کر سکتا. اگر بغیر داڑھی والا پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے, پہلے آ گیا ہے, تو مسجد میں جہاں پر بھی وہ نماز پڑھے اس کا حق ہے. کوئی اس وجہ سے پیچھے نہیں کر سکتا کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی شاعر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی دینی مطلب ایسی کوئی عبادت وغیرہ ادا نہیں کر رہا, یا لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے کہ جس کی بنا پر کہا جائے یار آپ نے گناہ گار آدمی کو کھڑا کر دیا, کیا امیج بنے گا اسلام کا. تو لہٰذا یہ بھی زیادتی ہے, یہ افراط و تفریط میں آئے گا. لیکن یہاں جو امام صاحب کہہ رہے ہیں ایک جہت سے یہ بہتر ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ جب کوئی نہیں ہے تو بہتر ہے کسی کو آگے کر کے اس کو موقع دیں, اور موقع دینے کے بعد میں اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو جب دنیا کے بہت سارے امور کو ادا کرنے کے اندر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, کچھ اس کے قواعد ہوتے ہیں, ضوابط ہوتے ہیں, ایسی اسلام نے بھی یہ رکھا ہے.
تو بیٹا داڑھی بڑھا لو، بہت اچھی بات ہے، اس میں تبلیغ کا موقع ملے گا اور لوگوں کے دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ بعض اوقات لوگ داڑھی رکھتے نہیں ہیں، جب اس قسم کا معاملہ ہو تو وہ گلٹ فیل کرتے ہیں یا اپنے لیے بے عزتی فیل کرتے ہیں اور اس سے پھر ماحول خراب ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں طرف سے تھوڑا سا احتیاط کریں تو بہت اچھی بات ہے اور ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے غصے میں بیوی کو کہا اب ختم۔ بیوی نے پوچھا کہ کیوں، کیا کہنا چاہتے تھے تم؟ کہنے لگا مجھے یاد نہیں۔ بھائی نے جب بیوی کے بھائی نے فورس کیا تو اس نے کہا غالباً مجھے یاد آ رہا ہے سوری کہ میں نے کہا تھا اپنی حرکتیں ختم کرو ورنہ میں تمہارے والد صاحب کو فون کروں گا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اس سے طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے اور طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ بہت ساری بہنیں ہماری ایسی ہیں کہ جو مطلب مسائل وغیرہ سنتی رہتی ہیں اور وہ اس معاملے میں انتہائی سینسٹیو ہو چکی ہوتی ہیں کہ ذرا شوہر کی زبان سے کچھ نکلا وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہیں کہ ضرور تم نے کوئی طلاق کا لفظ کہا۔ میں اس کو ایک جہت سے غلط بھی نہیں کہتا ہوں، اس بے پرواہی نے ہمارے سامنے ایسے کیسز لے کر آئے ہیں کہ 20 سال سے طلاق ہو چکی ہے اور ساتھ رہ رہے ہیں اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا طلاق جدائی ہو گئی ہے پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، یعنی مثل اجنبی وہ ہو چکے ہیں پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس لیے تشویش تو بجائے، لیکن میری گزارش ہے کہ جب تک آپ کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے اس کا حل معلوم نہ کر لیں، بہت ہی کوئی مطلب انتہائی درجے تک نہ پہنچ جائیں کہ منہ نوچ لیا، گریبان پکڑ لیا، ہنگامہ کر دیا، بھائیوں کو بلا لیا کہ بھئی مجھے لگتا ہے اس نے طلاق دے دی۔ پہلے سکون سے آپ علیحدہ ضرور ہو جائیں کہ بھئی ابھی میرے قریب نہ آئیں، ذرا علیحدہ ہو جائیں اور اس پہ فوراً کوئی مسئلہ معلوم کریں۔ اور میری گزارش یہ ہے ایسے تمام بہن بھائیوں سے کہ جب آپ مفتی صاحب سے معلوم کریں پہلے اس کو لکھیں اور لکھنے کے بعد دونوں جو لائف پارٹنر ہیں وہ اس کو پڑھ لیں۔ بعض اوقات عورت پہ کچھ سنتا ہے وہ اس پہ فتویٰ لے لیتی ہے، شوہر کہتا ہے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا، اس طرح کہا ہے۔ دونوں دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے بھئی، ہاں میں نے یہ کہا ہے، وہ کہ میں نے سنا ہے، دونوں متفق ہو جائیں، اس کے اوپر فتویٰ لیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ ورنہ گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ایسے سے افعال کا صدور ہوتا ہے کہ بعد میں اگر صلح کروا بھی دی جائے تو وہ تلخ یادیں ختم نہیں ہوتیں اور پہلے والی محبت دوبارہ پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شاپ ہے، ہم بعض اوقات کوئی آتا ہے کہ بھی مجھے 2000 کا لون ڈلوا دیں اور اس میں پھر اس کو لون دینا پڑتا ہے، جیسے جیسے مدت زیادہ ہوگی زیادہ اس کو یعنی سود دینا پڑتا ہے، جیسے جیسے مدت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو دینا پڑے گا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر اس طریقے سے ہے کہ 2000 کا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 2000 کا آپ مجھے مطلب سروس دلوا دیں، جیسے ڈیٹا ہوتا ہے کہ لے لیا 2000 کا پھر اس کو آپ نے زیادہ پیسے کر کے دیے، اور ایک ہوتا ہے کیش میں کہ آپ نے 2000 کیش لے لیا، رقم لے لی، اس کے اوپر آپ دیں گے، تو کیش والا تو بالکل حرام اور سود ہے۔ اور اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ بیلنس ڈلوا دیتے ہیں 2000 کا اور وہ ادھار ڈلوا دیتے ہیں، گویا کہ کمپنی پھر اس کے جو سروس اس 2000 کے بدلے میں آپ کو سروس پرووائڈ کرے گی، اس کے 2000 نہیں بلکہ 2100 لے گی، تو پھر حکم شرع اس کا جواز کا نکل سکتا ہے کہ یہ اصل میں قرضہ نہیں لیا اس نے، وہ یوں کہہ رہی ہے کمپنی کہ اگر آپ کیش پیمنٹ کریں گے تو ہمارے اس سروس پرووائڈ کرنے کے اتنے پیسے ہیں، اگر آپ ادھار تھوڑا کریں گے تو اسی سروس کے ہم تھوڑا سا زیادہ پیسے لیں گے، تو اس میں سود کا عنصر نہیں ہے۔ لیکن جو تیسری صورت ہے کہ اگر آپ نے اتنی مدت تک نہیں دیا تو اور بڑھ جائے گا، اتنی مدت تک نہیں دیا تو اور بڑھ جائے گا، اس میں حقیقتاً سود نہیں لیکن معنوی لحاظ سے ایک سود کا سا مفہوم، ایک شبہ سود سا محسوس ہو رہا ہے، یہ چیز نہ کریں۔ بس یہ کریں کہ یہاں تک اگر دیا تو اتنے، ادھر دیا تو سروس چارجز کے اس سے زیادہ پیسے ہوں گے، اس حد تک تو گنجائش نکل سکتی ہے، وہ بھی جب آپ بیلنس ڈلواتے ہیں۔ اگر کیش دلواتے ہیں تو اس کے اوپر جو بھی زیادہ دیں گے، کیونکہ ادھار ہے، ادھار کے اوپر سود حرام ہوتا ہے، یہ نہیں کر سکیں گے آپ۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسٹمر بعض اوقات آتے ہیں ہم پہ بل جمع کروانے کے لیے، کیش دے دیتے ہیں، جیسے 10,000 کے جمع کروا دینا بل، ابھی ڈیو ڈیٹ باقی ہوتی ہے، تو کیا اتنے عرصے تک ہم اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ امانت ہے اور امانت کو مالک کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو ویسے ہی رکھنا ہوگا، بلکہ آپ فوراً اس کو جمع کروا دیں، یہی بیسٹ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کریں گے بہرحال تو امانت میں خیانت کے مرتکب تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ نے یقیناً بعد میں تو جمع کروانا ہی کروانا ہے ڈیو ڈیٹ سے پہلے، لیکن کسی کی امانت کو اس طرح بغیر اجازت استعمال کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ کچھ اور کویسچنز ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔
ایک کسی نے پوچھا تھا کہ نیاز فاتحہ کا کھانا کیا اپنے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں یا سارا کا سارا بانٹنا ہوگا؟ دیکھیں، عام کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ایصال ثواب کے لیے جب آپ کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کو فاتحہ کا نام دے دیتے ہیں، اور جب کسی بزرگ کا ہو، انبیاء کے لیے، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء عظام کے لیے، تو اس کو نظر یا نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور ان دونوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے اس نیک عمل پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، یہ ہم فلاں تک بھی پہنچا دیں، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ بعض حضرات اس کو کہتے ہیں یہ جی ناجائز ہے کیونکہ غیر اللہ کا نام اس پہ لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اس قسم کا کھانا بنایا جائے، کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، اللہ کی رضا ہی مطلوب ہو، ثواب اللہ ہی دے گا، اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو بس، اور کچھ بھی نہ ہو، بس یہ نیت ہو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر جو ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب میں فلاں کو ایصال کر دیتا ہوں، بھیج دیتا ہوں، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کھانے نیک عمل کا بدلہ جو مجھے ملے، فلاں کو بھی اس میں حصے دار بنا دے۔ یہ چونکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اگر نہ ثابت ہوتا تو ہم اپنے پاس سے نہ کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ صحابہ نے آ کے پوچھا کہ ہمارے والدین فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کریں، اور سرکار نے اعمال بتائے ہیں، اور جب انہوں نے وہ عمل کیا تو سرکار نے گویا کہ ان کو یہ بات سمجھائی کہ جتنا تم نیک عمل کرو گے اس کا ثواب تمہارے مردوں کو پہنچے گا۔ تو اس لیے جب یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی اس پہ چونکہ غیر اللہ کا نام لے دیا، مثلا یہ خواجہ صاحب کی چھٹی کی نیاز ہے، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ میلاد النبی کی نیاز ہے، اس وجہ سے ہم حرام کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ فقط غیر اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے ایک بیسک لاجک ہے جو میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر نیاز پہ چونکہ غیر اللہ کا نام لے لیا، اس وجہ سے یہ منع ہو جاتی ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی تم پر حرام کر دیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ بھی تم پر حرام۔ وہ سے مراد کیا ہے؟ وہ سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں وہ سے مراد ہر چیز ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لے دیا وہ حرام ہو گیا، لیکن اہل سنت اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مراد نہیں ہے یہاں پر۔ اصل میں یہ جب آیت نازل ہوئی، اس تناظر میں دیکھا جائے کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی جو بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام پکارتے تھے، جیسے لات، منات، عزا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، تو بکرا ذبح کرتے ہوئے کہتے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر۔ تو اللہ نے فرمایا وما، اور وہ جانور جس پر بوقت ذبح اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اگر یہ لے لیں، بعض ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ ماں سے مراد عام لے لو، جس بھی چیز پر غیر اللہ کا نام لے دیا اس کا کھانا پینا حرام ہے، تو پھر کھانے پینے کے ساتھ ہی آپ نے اس چیز کو مقید کیوں کر دیا؟ اگر قربانی کا جانور کھڑا ہے اور پوچھا جائے کس کا ہے، تو اب اس پر غیر اللہ کا نام لے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں چودھری صاحب کا جانور ہے، لیکن حرام نہیں ہوتا۔ یہ کیا کھانا کھلا رہے ہیں؟ ولیمے کا کھانا ہے، یہ شادی کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا ہے، یہ حرام نہیں ہوتے، حالانکہ غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ کہ نیاز کے ساتھ ہی خالی معاملہ آیا کہ غوث پاک کی نیاز اگر کہہ دیا تو یہ حرام ہو جائے گا، غیر اللہ کا نام لے لیا، لیکن ارشد بھائی کے ولیمے کا کہہ دیا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اس لیے یہ مطلب یہ کہ صحیح لاجک نہیں ہے، صحیح خیال نہیں ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو گناہگار قرار دینا، معاذ اللہ ان کو مشرک قرار دینا، ان کے بارے میں سخت قسم کا فتویٰ دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ خدا را خیال کریں، اور خود جو یہ کر رہے ہیں ان کو میں نے پہلے سمجھا دیا کہ یہ آپ کسی بزرگ کے لیے نہیں کریں گے کہ وہ ان کی رضا حاصل ہو جائے، ان کا قرب حاصل ہو جائے، شاید وہ ثواب دیں گے ان کو راضی کرنے کے لیے۔ نو، صرف اللہ کے لیے کھانا بنے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوگا، اللہ کی رضا مقصود ہوگی، ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا، کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس کا ثواب جو ہمیں ملے گا، ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں تک بھی پہنچا دے۔ اگر اس تک رہیں تو انشاءاللہ کوئی اس پہ سخت حکم نہیں لگ سکتا، جو لگائے گا وہ بیجا لگا رہا ہے، اور وہ میدان محشر میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب کتاب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ فتویٰ نویسی ہر جگہ نہیں چلے گی۔ بعض لوگ بہت سخت حکم لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہاں سخت حکم نہیں لگ رہا ہوتا۔
بغیر وضاحت طلبی کے حکم دے رہے ہوتے ہیں بروز قیامت۔ یہ چونکہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے سخت حساب ہو جائے، اور جب جواب نہیں بن پائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے گا اللہ ناراض ہوا تو انجام بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مرتد اور مشرک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، مشرک تو شرک کرنے والے کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر دیں تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب کسی کو اللہ کی مثل معبود سمجھ لینا، یا جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ویسا اس کو سمجھنا، یا واجب الوجود سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تمام وجودوں کے لیے سبب ہے، اللہ کے لیے کوئی سبب نہیں، ایسی ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یا معاذ اللہ کے لیے بیٹی یا بیٹے ثابت کر دینا یا زوجہ ثابت کر دینا، یہ شرک فی الذات کہلاتے ہیں۔ اور شرک فی صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت جن 4 خوبیوں سے متصف ہے، کوئی ایک بھی خوبی مخلوق میں مان لینا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مثال کو دیکھنا، کلام، سننا، قدرت، علم، ارادہ، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اور یہ ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف ہے۔ نمبر 1، یہ ذاتی ہیں، یعنی کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں، اللہ کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں۔ دوسرا، ہمیشہ سے ہیں، جس کو قدیم کہتے ہیں۔ تیسرا، لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ چوتھا، غیر فانی ہیں۔ یہ 4 صفات، ایسی صفت کسی بھی مخلوق کے اندر مان لیں تو وہ شخص پہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اس ولی کو جتنا علم حاصل ہے یہ اللہ نے نہیں دیا، ذاتی ہے، غلط۔ قدیم ہے، شرک۔ لا محدود، یعنی اس کا وہی جو لامحدود کا معنی ہے کیونکہ اس کے انتہا نہ ہو، مشرک ہو جائے گا۔ ہاں، ایک لامحدود ہم کہتے ہیں اپنے محاورے کے اعتبار سے، ان کا علم تو لامحدود ہے، لیکن اس کے مراد یہ نہیں کہ حد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے، حد ہے ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کو بھی لامحدود کہہ دیتے ہیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بعض نے کہا کہ لامحدود ہے، لیکن لامحدود کا مطلب کیا ہے؟ حد تو ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو رکھا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ اللہ کا علم لامحدود، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی انتہا ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن اس انتہا اور حد تک میری اور آپ کی رسائی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات غیر فانی، اگر مخلوق کی مان لی کہ اس پہ کبھی فنا واقع نہیں ہوگی اور نہ ممکن نہ واقع ہو سکتی ہے، تو پھر یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ تو یہ تو مشرک ہوتا ہے۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو اور پھر کفر کی طرف چلا جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مشرک ہی بن جائے، بس وہ اسلام کو چھوڑ دے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے جس میں شرک نہ ہو لیکن وہ دوسرا مذہب ہے، وہ ایسی کوئی چیز کر دے کہ اسلام کی کسی بنیادی عقیدے یا انتہائی ضروری چیز کہ جس کو ماننے پر انسان مسلمان رہتا ہے، انکار سے کافر ہو جاتا ہے، اس کا انکار کر دے تو وہ مرتد کہلاتا ہے۔ اور مرتد کا انجام سب سے بھیانک، سب سے خطرناک ہوگا۔ اسلام چھوڑ کر جانے والا بچے گا نہیں، اس کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں مرتدین کا بھی انجام ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ، اور خاص طور پہ جو باہر کے لوگ ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی خاص طور پہ حفاظت فرمائیں، ان کو شروع سے ہی علوم دینیہ سکھائیں، اچھی تربیت، اچھی صحبت میں رکھیں، ورنہ بہت سے والدین رو رو کے ہمیں کہتے ہیں کہ میرا بچہ ایسے لوگوں کے پاس چلا گیا جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، میرے فلاں بچے نے مذہب تبدیل کر لیا، دوسرے مذہب پہ چلا گیا، میرا ایک بچہ کہتا ہے یہ مذہب سب بیکار ہیں، بالکل یہ سب لڑواتے ہیں مذاہب آپس میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ یہ بھی ارتداد ہے، مرتد ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے صرف برائٹ فیوچر، وہ بھی دنیا سے تعلق رکھنے والا، اس کے پیش نظر اپنے بچوں کو ایسے خطرناک ماحول میں لے گئے ہیں کہ جہاں پر اللہ نہ کرے کل وہ بچے بگڑ سکتے ہوں، اور آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ بچوں کے ایمان کی حفاظت رہیں، تو ناراض مت ہوئیے گا۔ ایسے والدین آخرت میں اپنے حساب و کتاب کے لیے تیار رہیے، آپ کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا ایک دینی پروگرام میں ملٹی پروگرامز کرنا کیسا ہے؟ مثلا اگر عقیقہ کر رہے ہوں تو اس میں بچے کی سالگرہ بھی کر لیں اور 11ویں شریف بھی کر لیں، سب کو ایسے دعوت دے دیں کہ یہ تینوں چیزیں ایک جگہ ہو جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو جو ہم اپنے پاس سے کچھ نفلی چیزیں کرتے ہیں ان کو آپ جمع کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان کے اندر ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ہی نیت کریں کہ میں یہ فرض بھی پڑھ رہا ہوں، نفل بھی پڑھ رہا ہوں، سنت بھی پڑھ رہا ہوں، واجب بھی پڑھ رہا ہوں۔
یہ نہیں کر سکتے، اس میں سب علیحدہ ہی کرنا ہوگا۔ لیکن اس قسم کے معاملات کو ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ عقیقہ کر رہے ہیں، اسی میں نیت کر لیں کہ اس عقیقے کا جتنا ثواب ملے گا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کر دوں گا، تو یہ ایصال ثواب کی بھی ایک پروگرام ہو گیا۔ اسی میں آپ نے کہا بچہ اتنے سال کا ہو گیا ہے، عقیقہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو بلا لیا، بھی سالگرہ بھی ہوگی، اس میں کیک بھی کاٹ لیا، اور عقیقے کے 2 بکرے یا 1 بکرا بھی آپ نے کاٹ لیا، تو یہ سب جمع ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عمرہ یا حج میں دم لازم ہو گیا لیکن معلوم نہ ہوا، پھر گھر پر واپس آ گئے، اب کیا کریں؟ کیا بھیج دیں یا اگر نہ دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب جو یہ دم وغیرہ کوئی لازم ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی جرم کیا ہے، اس کا کفارہ بنے گا، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کر دیں گے تو وہ جرم مٹ جائے گا، لیکن اس جرم کے کرنے کا گناہ نہیں مٹتا، اس سے وہ جرم مٹ جاتا ہے۔ گناہ کے لیے پھر توبہ ہی کرنی ہوگی، تو گویا کہ دم دے کر پھر توبہ بھی کرنی ہے۔ تو اگر آپ یہ دم نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کا جرم قائم ہے، اور جرم قائم ہے تو میدان محشر میں حساب دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ معلوم کیوں نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے پہلے علم نہیں سیکھا۔ جو بھی حج یا عمرے پہ جائے، خاص طور پہ جرم اور ان کے کفارے کا چیپٹر اچھی طرح پڑھیں، اس کو ذہن نشین کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھا دیں، گھر والوں کو، تاکہ خدا نخواستہ نادانستہ طور پہ کوئی خطا نہ ہو جائے، کیونکہ حج یا عمرے کے اندر جو بھی خطا ہوگی، چاہے جان بوجھ کر کریں، غلطی سے کریں، بھول سے تھا، بغیر بھولے تھا، علم تھا، نہیں تھا، ہر صورت میں اس پہ وہ جرم کہلائے گا، اور اس کا کوئی نہ کوئی کفارہ جو شریعت نے مقرر کیا وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے اس جرم کو مٹانے کے لیے دم دینا لازم ہے۔ اس وقت معلوم نہیں تھا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ آپ نے علم نہیں سیکھا اور گناہ ہوا، اور اب فوراً جو بھی جا رہا ہو حج یا عمرے کے لیے، کیونکہ دم حدود حرم میں ہی ذبح ہو سکتا ہے۔ دم کا مطلب ہے بکرا، دمبا یا بکری یا دمبی وغیرہ ذبح کرنا، اور یہ حدود حرم میں ہوگا، یہاں نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی حج پہ جا رہا ہو، عمرے پہ اس کو پیسے دے دے، وہاں پر وہ حدود حرم میں ذبح کروا دے گا، تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور نہیں کیا تو میدان محشر میں پھر آپ حساب کے لیے تیار رہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پانی کی قلت ہے، 2 دن تک پانی، 2 دن میں 1 بار آتا ہے پانی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے کوئی ایک نہانے کے لیے گیا، وہ نہایا بالٹی سے تو آدھی بالٹی بچ گئی، تو ہم اس آدھی بالٹی سے دوسرا آدمی نہا لے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی اس طرح استعمال کیا گیا کہ اس کو مستعمل نہیں کیا، مثال کے طور پہ کوئی شخص نہانے گیا، چاہے وہ بے وضو نہانے گیا، جنابت وغیرہ نہیں تھی، یا فرض کے لیے جنابت بھی تھی، لیکن اس نے بالٹی میں ہاتھ نہیں ڈالا، بڑی احتیاط سے پانی نکال کے غسل کر لیا، ہاں تھوڑی بہت چھینٹیں اگر پانی میں چلی بھی گئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو وہ پانی غیر مستعمل ہی رہے گا۔ آدھی بچی ہوئی ہے، پھینکے نہیں، کیونکہ پھینکیں گے اسراف ہوگا، اور ویسی پانی کی قلت آپ بتا رہے ہیں، باقی آدھی سے دوسرا غسل کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے شرعی مسئلہ۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے، بات سن کے کہہ رہوں گے کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، تو یہ طبعی نظافت ایسی ہوتی ہے، باطنی صفائی ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی لائک نہیں کرتا، پتہ نہیں ہاتھ ڈالا ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، بھئی ہم نہیں استعمال کر رہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ شرعی حکم یہ ہے، جب آپ کو نہیں پتہ کہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے نہیں ڈالا، اس میں کوئی ناپاکی گئی ہے کہ نہیں گئی ہے، تو آپ کو اسے پانی کو پاک ماننا واجب ہے، اور اس کو استعمال کریں۔ اور فرض کر لیں کہ اگر دل نہیں مان رہا، اسے کسی اور برتن میں ڈال دیں، نیا پانی لے کے نہا لیں، تاکہ وہ استنجا وغیرہ کے لیے استعمال ہو جائے، چلیں، لیکن پھینک نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر آپ استعمال کر نہیں چاہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے استعمال ہوا، آپ کے حق میں پاک ہے، طیب ہے، بالکل آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ احکام شریعت کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہمارے پروگرام سے متعلق شاید کہا تھا۔ دیکھیں اب لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو 8 سے 9 دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا، پھر میں ان سوالات کے جوابات دوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں بھی شریعت کے انتہائی قریب آنے، اس کو اہمیت دینے، اپنے گھروں کے دروازے اس کے لیے کھول دینے، اپنے اوپر اس کو نافذ کرنے، اور اپنے بچوں کی تربیت میں شریعت سے ہدایات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد